السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا۔ حمد و ثنا کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی بے مثل ذات ہے۔ درود پاک کے لائق امام الکل
ختم الرسل، امام الانبیاء، امام الحرمین جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ برادران اسلام، آج کے جمعۃ المبارک کا عنوان ہے شان رب العالمین۔ حضرات، اللہ خالق ہے ہر چیز کا، اللہ خالق ہے ہر چیز کا، کوئی چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو، کوئی جاندار ہو یا بے جان چیز ہو، مخلوق اس کا احاطہ کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی، اس کا تعلق اس جہان سے جہان کے ساتھ ہے یا اگلے جہان کے ساتھ ہے، مخلوق اس کا شمار کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی، سب کو پیدا کرنے والا ایک ہی ہے جس کا نام رب العالمین ہے۔ حضرات، اس کائنات میں صرف پہلے پانی ہی پانی تھا۔ شان رب العالمین سن رہے ہیں، پوری روح زمین پر زمین تو تھی ہی نہیں، پوری دنیا پر پانی ہی پانی تھا، نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، لیکن اللہ کا عرش کہاں پر تھا؟ سورۃ ہود 11 نمبر سورت آیت نمبر 7 میں اللہ نے یہ نقشہ اپنے محبوب کے سینے پر کھینچ دیا کہ اللہ کا عرش کہاں تھا، کیونکہ آپ سن رہے ہیں شان رب العالمین، سنیں محبت سے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ نے اپنے پاک کلام میں اپنے پیارے محبوب کو اس بات کا علم عطا کر دیا کہ اے میرے پیارے محبوب، اپنی امت کو بتا دو اللہ ہی وہ ہے جس نے 6 دن میں آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے۔
اور اس کا عرش کس پر تھا؟ پانی پر. اللہ نے کلام میں بتایا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے سب سے زیادہ اچھے اعمال دنیا میں کرنے والا کون ہے. آئے دوسرے مقام پر پھر اللہ نے یاد دلایا سورۃ اعراف 7 نمبر سورت آیت نمبر 54 میں ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش. اپنے رب کی تم شان سن رہے ہو. کہا بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے سب آسمانوں اور زمینوں کو 6 روز میں پیدا کیا. پھر وہ اپنے عرش پر قائم ہوا. آقا کا فرمان ہے صحیح مسلم میں 6748 نمبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50 ألف سنة قال عرشه على الماء. جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مایا کہ اللہ نے آسمان اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی، اپنے ہاتھ سے لکھ دی. ہمارا اس بات پر یقین ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے. اور اللہ کا عرش آقا نے کہا پانی پر تھا. سبحان اللہ. پوری دنیا پر کیا تھا؟ پانی پانی. اور اللہ کا عرش کس پر تھا؟ پانی پر. شان رب العالمین سن رہے ہیں. مخلوق کی پیدائش کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کی کب ہوئی؟ پہلا تو یہ سبق یاد ہو گیا کہ اللہ کا عرش کس پر تھا؟ پانی پر. دوسرا صحیح مسلم میں 7054 نمبر پر حدیث ہے، آقا نے حضرت ابو ہریرہ کہے رضی اللہ تعالی عنہ، آقا نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا تو کہنے لگے اے میرے ابو ہریرہ، مٹی کو اللہ نے ہفتے کے دن پیدا کیا. یہ کس کی شان ہے؟ کیونکہ شان رب العالمین سن رہے ہیں. کہاں مٹی کو کس دن پیدا کیا؟ ہفتے کے دن. کہاں اتوار کے دن رب نے پہاڑوں کو پیدا کر دیا. اور تم اپنے رب کی شان سن رہے ہو، کسی اہرے گہرے کے نہیں. محبت سے دھیمی آواز سے سبحان اللہ. کہا کہ پہاڑوں کو اتوار کے دن، اور کہا کہ درختوں کو رب نے پیر کے دن پیدا کیا.
کہا جتنے کیڑے مکوڑے ہیں اللہ نے ان کو منگل کے دن پیدا کیا، اللہ نے نوری فرشتوں کو بدھ کے دن پیدا کیا، اللہ نے جتنے چھپائے ہیں جانور اللہ نے پیدا کیے جمعرات کے دن، اور جب انسانوں کی باری آئی سبحان اللہ ہر چیز کو اللہ نے کن کہہ کر بنایا، یہ اس کی شان ہے، شان رب العالمین سن رہے ہیں، ہر چیز کو رب نے کہا کن، جس کا معنی ہو جا، بس خلاص۔ جب انسان کی باری آئی تو اللہ نے بنانے کے انداز بدل دیے، خلقت بیدی، اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے چہرے کا نقشہ کھینچا ہے۔ تو پیدا کس دن کیا؟ سنے نبی رحمت کی حدیث، وَخَلَقَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامَ بَعْدَ الْأَسْرِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فِي آخِرِ الْخَلْقِ فِي آخِرِ السَّاعَةِ مِنْ سَاعَاتِ الْجُمْعَةِ فِيهَا فِيمَا بَيْنَ الْعَصْرِ إِلَى اللَّيْلِ۔ جب انسان کی تخلیق کی باری آئی اللہ نے جمعے کو چن لیا، جمعے کے دن کو۔ آج ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ہماری تخلیق جمعے والے دن کی، اور کہا جمعے کی آخری گھڑی میں شام اور عصر کے درمیان اللہ نے اس چہرے کا نقشہ کھینچا، چہرے کا نقشہ کھینچا۔ ہمیں اس بات کا معلوم ہو گیا کہ اللہ نے جس دن اللہ نے جس مخلوق کو پیدا کیا ہے، لیکن اشرف المخلوقات کی جب مخلوق کی باری آئی انسان کی تو جمعے والے دن پیدا کی۔ حضرات، اللہ کی پیدا کردہ دو تمام مخلوقات کے لیے پیدا کردہ تمام مخلوقات اس کے برحق معبود ہونے کی دلیل کرتے ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ان مخلوقات میں سے چند ایک واضح بڑی مخلوقات کا میں آج ذکر کروں گا، جس سے ہمارے دل ٹھنڈے ہو جائیں گے شان رب العالمین کیا ہے۔ حضرات، وہ بڑی مخلوقات کون سی ہیں؟ آسمان کیا ہے؟ آسمان، سورج، چاند، ستارے، یہ اللہ کی بڑی مخلوقات میں سے ہیں۔ آسمان کے بارے میں رب العالمین نے پورے قرآن میں 250 آیتوں کو اتارا ہے۔ کتنی آیتوں کو اتارا ہے؟ 250۔ سورت فصلت 41 نمبر سورت آیت نمبر 11 میں ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها وقالتا آتينا طائعين۔
رب کی شان سنیں، شان رب العالمین سن رہے ہیں، کس قدر ہمارا رب شانوں والا ہے۔ پھر آسمانوں کی طرف اللہ متوجہ ہوئے، یہ آیت کا ترجمہ بتانے لگا۔ آسمانوں کی طرف متوجہ ہوئے، اللہ کہتے ہیں اے میرے پیارے محبوب آسمان سارے کا سارا دھواں تھا، بس اللہ نے آسمان اور زمین کو اپنے پاس بلایا، کہا خوشی سے آؤ یا نہ خوشی سے آؤ، تمہیں میرے پاس آنا پڑے گا۔ اللہ نے دنیا کا نقشہ چینج کرنا تھا، خوبصورت بنانا تھا امت محمدیہ کے لیے، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر نبی کے لیے اللہ نے خوبصورت دنیا کو سجانا تھا۔ کہا اللہ نے جب ان کو بلایا، اللہ نے آسمان کو حکم کیا اپنے اندر سے سورج چاند ستارے نکال کر سجا دے۔ شان رب العالمین سن رہے ہیں۔ اور زمین کو حکم کیا ساری نہریں بھی نکال دے اور جتنے میرے خوبصورت پھل ہیں ان کو بھی زمین سے نکال دے۔ دونوں نے اس خوشی سے اس حکم کو پورا کیا۔ کس نے پورا کیا؟ آسمان نے اور زمین نے۔ آسمان اور زمین جلدی سے خوشی سے حکم پورا کرے، لیکن جس کو اللہ نے خلقت بیدیا اپنے ہاتھوں سے چہرہ بنایا ہو پھر وہ بات نہ مانے تو وہ بد نصیب ہے۔ ذرا دیکھیں تو صحیح، آسمان اللہ کا حکم ہوا بھاگتا ہوا آیا، زمین کو حکم ہوا بھاگتی ہوئی گئی، لیکن ادھر آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، بھاگتے ہوئے آتے، محبت سے آتے نہیں۔ اللہ نے کبھی کسی سے رزق نہیں چھینا، رزق اس نے مقرر کیا ہے، جو لکھ دیا ہے وہ رزق مل کر رہنا ہے۔ بس اللہ پھر سجدے کی اور ذکر کی امید چھین لیتے ہیں۔ یہ جینون بات ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا، جو اس کی طرف نہیں آتا، آئے تیسرے مقام پر اللہ نے کیا فرمایا؟ سورۃ انبیاء 21 نمبر سورہ آیت نمبر 32 میں وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ۔ کہا پھر ہم نے آسمان کو مضبوط چھت بنا دیا۔ یہ کس کی شان ہے؟ اور بولو تمہارا رب کون ہے؟ داتا کون ہے؟ دستگیر کون ہے؟ غریب نواز کون ہے؟ دینے والا کون ہے؟ چھیننے والا کون ہے؟ اللہ۔ کہا ہم نے ایک مضبوط چھت بنا دی آسمان کو۔ کیا یہ لوگ اس کی قدرت کے نمونوں کو دیکھتے نہیں ہیں؟ یہ آیت کہتی ہے۔ کہا یہ نشانیاں نہیں دیکھتے؟ پھر چوتھے مقام پر سورہ نوح 71 نمبر سورہ آیت نمبر 15 میں أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے اوپر تلے کس طرح 7 آسمانوں کو تمہارے اوپر پیدا کیا ہوا ہے، سجایا ہوا ہے؟ تم اللہ کی قدرت کی نشانیاں نہیں دیکھتے؟ پانچویں مقام پر سورہ فرقان 25 نمبر آیت نمبر 61، 25 نمبر سورت اور آیت نمبر 61 میں تبارک الذی
جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. جب بھی گھر سے صبح کا وقت ہو نا، اللہ ہمیں فجر کا پکا نمازی بنا دے. کرتے کیا ہیں؟ سوئے رہتے ہیں. اللہ پاک فجر ٹائم فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے، اور ایک عصر کے وقت کاروبار نے پکڑا ہوتا ہے، اور فجر کے وقت نیند نے پکڑا ہوتا ہے. رزق لے کر آنے والے رزق لے کر آتے ہیں، لیکن واپس لوٹ جاتے ہیں. گھر میں بے برکتیاں شروع ہو جاتی ہیں، لڑائی جھگڑے. تے جا کے مسیتے بہے نا، مسیت دا نام مسجد بھی نہیں کہندے، مسیت. مولوی صاحب دعا کرے آجے، دعائیں نہیں چل سکتی. چاہے کو بیت اللہ کے اندر بیٹھ کے دعا کرے، جتنی دیر تک گھر میں کوئی نمازی نہیں بن سکتا، سارا گھر نمازی نہیں بنے گا، کوئی دعا قبول نہیں. کہا کہ اللہ نے تمہارے اوپر بابرکت ہے وہ جس نے آسمان میں ستاروں کو سجا دیا، آفتاب سورج کو لگا دیا، اللہ نے چاند کو رات کے وقت لگا دیا. چھٹے مقام پر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 6 میں سورت کا وَبَنَيْنَا فَوْقَهُمْ سَبْعًا شِدَادًا أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ. تمہارے اوپر ہم نے 7 مضبوط آسمان بنائے، تمہاری خوبصورتی کے لیے. کیا انہوں نے آسمان کے اوپر اپنے اوپر نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے کس طرح بنایا ہے، کس طرح اس کو خوبصورت مزین کیا ہے، کس طرح تمہارے رب نے سجایا ہے؟ کیا نہیں دیکھتے؟ بلکہ جب تم فجر کی نماز کے وقت نکلو تو آسمان کی طرف، سورج کی طرف، ستاروں کی طرف تمہاری جب بھی نظر پڑے تو کہو سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. وہ تم سے یہی چاہتا ہے، مجھ سے بھی وہ ذات یہی چاہتی ہے کہ مجھے وہ پاک کہے. آقا کا فرمان ہے آسمان کے بارے میں، جامع ترمذی میں 2312. بڑی توجہ سے اس حدیث کو سنیں، محبت سے. آقا کہتے ہیں کہ حضرت ابو ذر کہیں رضی اللہ تعالی عنہ، صحابہ بیٹھے تھے مسجد نبوی میں، تو کہنے لگے اے میرے صحابہ، دنیا کے پروجیکٹر لگانے سے اہل علم سمجھتے ہیں، طالب علم بھی سمجھتے ہیں، اسکول کالج والے بھی سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی پروجیکٹر لگ جائے تو چیز بڑی ہو جاتی ہے، قریب ہو جاتی ہے. اللہ نے ہمارے محبوب کو کی آنکھوں کو وہ روشنائی اور وہ پاور دے دی کہ اللہ نے پہلے آسمان کو اتنا قریب کر دیا، آقا مسکرانے لگ پڑے.
پہلے آسمان کا سارا نقشہ. کہنے لگے اے میرے صحابہ، جو چیز میں دیکھ رہا ہوں وہ تم دیکھتے، وہ میرے نبی کا کیا تھا؟ معجزہ. وہ کیا تھا؟ معجزہ. کہا جو میں سن رہا ہوں تم سنتے نہیں. کہا بے شک آسمان اس طرح چڑچڑا رہا ہے، لرز رہا ہے، کانپ رہا ہے. صحابہ نے پوچھا کیوں کانپ رہا ہے؟ کہا 4 انگلیوں کی برابر بھی پہلے آسمان پر جگہ نہیں ہے. اتنے فرشتے ہیں پہلے آسمان پر، 4 انگلیوں کی برابر بھی جگہ نہیں ہے پہلے آسمان پر، خالی نہیں ہے. مگر کوئی نہ کوئی فرشتہ اپنی پیشانی اللہ کے آگے سجدہ ریز کیا ہوا ہے پہلے آسمان پر. یہ شان رب العالمین ہے. اور کیا کر رہے ہیں؟ کوئی فرشتہ سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی بیٹھا ذکر کر رہا ہے، کوئی چلتا ذکر کر رہا ہے. فرشتوں کا ذکر کیا ہے؟ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ. کہا اگر تمہیں اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ وہ اپنے رب کے خوف سے اس قدر ذکر میں لگے ہوئے ہیں، اس قدر ذکر میں لگے ہوئے ہیں، اگر تمہیں علم ہو جائے، تمہیں اپنے رب کا ڈر کا پتہ چل جائے، خوف کا، کہ فرشتے پہلے آسمان کے اس قدر اللہ کے خوف سے، ڈر سے، ہیبت سے ذکر کر رہے ہیں، اگر تمہیں اے میرے پیارے محبوب، آقا کہنے لگے اے میرے صحابہ تمہیں پتہ چل جائے، واللہ لو تعلمون ما اعلم لضاحکتم قلیلا. کہا اے صحابہ اگر اس بات کا تمہیں پتہ چل جائے تمہارے رب کی ہیبت کیا ہے تو تم ہنسو کامو تو رونا زیادہ شروع کر دو، رونا زیادہ شروع کر دو. کس قدر تمہارے رب کی ہیبت ہے کہ کوئی فرشتہ سجدے میں ہے، کوئی فرشتہ چلتے پھرتے تمہارے رب کی ہیبت سے ذکر کر رہا ہے. شان رب العالمین سن رہے ہیں. اسی لیے میں آسمان کے ان نقشے کو اس طرح پیش کرتا ہوں. چاند تاروں میں تو، مرغزاروں میں تو، اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا. عرش سے فرش تک راج تیرا، تو ہے حکیم و کل تاج تیرا. سارے جگ پہ کوئی تیرا ثانی نہیں، اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا. تو نے پتھر میں کیڑے کو پالا، خشک مٹی سے سبزہ نکالا. میں ہوں بندہ تیرا، تو ہے داتا میرا، اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا. ہر برائی سے مولا بچا لے، سیدھے راستے پہ تو ہم کو لگا لے. کہو آمین. ہر برائی سے مولا بچا لے، سیدھے راستے پہ تو
ہم کو لگا لے، تیرے در پہ کھڑے ہم دعا مانگتے، اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات شان رب العالمین سن رہے ہیں، پھر اللہ نے سورج چاند ستاروں کو پیدا تو کیا، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ پتہ چلنا چاہیے اللہ نے یہ جو مخلوق پیدا کی ان کا مقصد کیا تھا۔ اللہ نے سورج کو بنایا، توجہ میری طرف، اللہ نے سورج کو بنایا نماز کے اوقات معلوم کرنے کے لیے۔ سورج کو ایویں نہیں ادھروں چڑھتا تھا ادھروں نکل آتا، مقصد ہے سورج کو بنایا نماز کے اوقات معلوم کرنے کے لیے، اور چاند کو بنایا روزہ اور حج کے ایام معلوم کرنے کے لیے، ستاروں کو بنایا راستہ تلاش کرنے کے لیے۔ حضرات سورہ یاسین 36 نمبر سورت آیت نمبر 40 میں سنیں، صحیح البخاری 4147 میں، لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ کہا سورج کی کیا مجال ہے کہ چاند کو پکڑ لے۔ ایسے کہتے ہیں، ایسے جواب دیتے ہو، شان رب العالمین سن رہے۔ کہا سورج کی کیا مجال ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے۔ کہا نہ رات کی یہ مجال ہے کہ وہ دن کو پکڑ لے۔ سب کے سب آسمان کے اندر تہر رہے ہیں رب کے حکم سے۔ حضرات سورج گرہن کے بارے میں 1059 نمبر صحیح البخاری میں حدیث ہے، کہا جب چاند گرہن اور سورج گرہن لگتا ہے، بعض انسانوں کا یہ ذہن بن جاتا ہے یہ کسی کی موت و حیات کی وجہ سے لگتا ہے، ایسے ہوتا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے کہ میں چاہوں تو چاند کی روشنی کو بھی بے نور کر دوں، چاہوں تو سورج کی روشنی کو بھی بے نور کر دوں۔ کہا جب تم یہ عذاب دیکھو، میرا یہ دردناک عذاب، ہیبت ناک غصہ دیکھو، تو کیا کرا کرو، رأيت شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائي واستغفاره۔ پھر جلدی سے 2 رکعت پڑھنی شروع کر دو۔ پڑھتے اتنی لمبی رکعت، اتنا لمبا سجدہ حرم پاک میں ہوا جب میں اس وقت موجود تھا حرم پاک میں۔ پھر اس سجدوں میں اور اس کے بعد کیا کرنا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کہو آمین۔ ایک دن ہمارے آقا محبوب بیٹھے ہوئے تھے، کہو صلی اللہ ہو، تو کہنے لگے صحیح البخاری میں 4802 اور صحیح البخاری میں 4803، یہ ساری تیاری مکے میں بیٹھ کے مدینے میں بیٹھ کے ہوئی ہے اللہ کی توفیق سے۔
کہا کہ آقا کہنے لگے کس کو؟ ابو ذر غفاری کہیں رضی اللہ تعالی عنہ. کہنے لگے تمہیں پتا ہے یہ جو سورج ہے کہاں غروب ہوتا ہے؟ یہ سورج کدھر کو جا رہا ہے؟ ابو ذر غفاری کہنے لگے اے اللہ کے رسول، اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں کہ یہ کدھر کو جا رہا ہے، کدھر غروب ہوتا ہے. آقا نے کہا سن، قلت اللہ ورسولہ اعلم قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فذلك قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. کہا تمہیں پتا کہاں جاتا ہے یہ سورج؟ کہا سیدھا اللہ کے عرش کے نیچے جاتا ہے، سیدھا اللہ کے عرش کے نیچے. میرے پاس ایک یونیورسٹی کا بچہ آیا، اس نے کہا کہ آپ صاحب میں سورج اور چاند کے بارے میں مجھے بتائیں یہ کیا ہے. کہتے ہیں سورج جو ہے وہ پانی میں ڈوب جاتا ہے، ایسے ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے. میں نے کہا نہیں. کہتے سائنسدان یہ کہتے ہیں. میں کہا نہیں، سائنسدان کو نہیں دیکھنا، ہم نے آمینہ کے لال کو دیکھنا ہے. کہا سن، میں نے کہا اللہ کے عرش کے نیچے جاتا ہے، اور عرش کے نیچے جب جاتا ہے تو کرتا کیا ہے؟ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا قَالَ مُسْتَقَرُّهَا تَحْتَ الْعَرْشِ. اللہ سے اجازت مانگتا ہے کہ میں مغرب کی طرف سے نکلوں. اللہ کو سجدہ کر، سورج سمجھتا ہے کہ میں نے اللہ کو سجدہ کرنا. یہ 360 جوڑ رکھنے والا نہیں سمجھتا کہ میں نے رب کو سجدہ کرنا، کسی بندے کو نہیں کرنا. زندیاں دا احترام نہیں کرتے، جدو ٹر جاندے نے ادو احترام شروع ہو جاتے. حضرات کہا یہ اس کا ٹھکانہ، آقا نے کہا عرش کے نیچے ہے، اللہ سے اجازت مانگتا ہے. اللہ پاک کہتے ہیں جدھر کو آیا ہے ادھر ہی چل. مغرب سے نکلنا نہیں. حدیث پڑھ دوں وہ طالب علمی دور میں نے یاد کی تھی، صحیح مسلم میں 6064 نمبر پر حدیث ہے. ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها. اللہ صبح شام درخواست کرتے ہیں کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا؟ جس نے رات کو گناہ کیا ہے وہ صبح رب سے معافی مانگ لے، تیرا رب معاف کر دے گا اس امت کو. جس نے صبح غلطی کی ہے وہ رات کو اللہ کو یاد کر لے، تیرا رب معاف کر دے گا. میرے نبی ان کو بتا دے. اور یہ کب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے؟ حتی تطلع الشمس من مغربها، جب تک سورج مغرب کی طرف سے طلوع نہیں ہوتا. سورج میں چمک تیری، مہتاب نشاں تیرا، تاروں کی تجلی میں جلوہ آیا تیرا. سنو شان رب العالمین، میرے دل کی آواز ہے. پھل پھول شجر کانٹے
کرتے ثنا تیری، ہم انسانی اللہ کی ثنا صحیح طرح کرتے ہیں، یہ پھل پھول شجر اللہ کی ثنا کرتے ہیں، پھل پھول شجر کانٹے کرتے ثنا تیری، چہکار میں چڑیوں کی ہوتی ہے بیاں تیری، بہتے ہوئے پانی سے آتی ہے صدا تیری، مچھلی کی زباں پر بھی ہوتی ہے ثنا تیری، ہر ادنا اعلیٰ کو دیتا ہے کسی کو وسائل کے ساتھ لے جاتا ہے، کسی کو بغیر وسائل ہی لے جاتا ہے، بڑا قادر ہے، ہر ادنا اعلیٰ کو دیتا ہے تو ہی روزی، ہے شکر ادا کرتی ہر ایک زبان تیری، ہر چیز میں رہنا ہے جلوے تیری قدرت کے، ہر شے کی حقیقت پر غلبہ گما تیرا، سورج میں چمک تیری مہتاب نشاں تیرا، تاروں کی تجلی میں جلوہ آیا تیرا۔ ابھی تو رب العالمین کی شان آسمان سے نیچے نہیں اتری، ابھی تک وہ آسمان کی بات ہو رہی ہے۔ آئیں جن کو اللہ نے اتنی روشنائیں، سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، آسمان کو، زمین کو اللہ نے سجایا، ان کے بارے میں رب نے حکم کیا دے دیا، اس کو کہتے ہیں شان رب العالمین۔ سورۃ قیامہ 75 نمبر سورت، آیت نمبر 7 سے 9، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ۔ نبی رحمت کہتے ہیں میں کبھی بوڑھا نہیں ہوا، کبھی بولو، کبھی نوجوانوں بوڑھا جس کو کہتے ہیں ضعیف، کبھی میں بوڑھا کہا مجھے سورت قیامہ نے بوڑھا کر رکھ دیا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے اپنی ہیبت کا تذکرہ کیا ہے، غصے کا، اپنے جلال کا تذکرہ کیا ہے، کہا پس جس وقت نگاہ پتھرا جائے گی، پتھرا جائے گی، وخسف القمر، اور چاند بے نور کر دیا جائے گا، وجمع الشمس والقمر، کہا سورج اور چاند کو جمع کر دیا جائے گا، مکس کر دیا جائے گا، توڑ پھوڑ کر دیا جائے گا۔ کہاں ایک یہودی عالم آیا، ان کی کتاب ہے اخبار اور امثال، یہودیوں کی اس وقت بھی اخبار اور امثال، اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 14 میں، کہنے لگا آقا کے پاس آیا یہودیوں کا عالم، تورات کا تعلیم رکھنے والا، کہنے لگا اے محمد کہو صلی اللہ ہو، کہا اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی توجہ سے سننا ہے آپ نے، کہا اللہ تعالیٰ نے، ہم نے اپنی تورات میں یہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ آسمان کو ایک انگلی پہ رکھ لے گا، وہ کہو اللہ اکبر،
تمہیں اللہ کی ہیبت کا پتہ ہو تو تم ہنسو کم اور رونا زیادہ شروع کر دو۔ کہا کہ پھر زمین کو ایک انگلی پر رکھ لے گا، درختوں کو ایک انگلی پر رکھ لے گا، پانی اور مٹی کو ایک انگلی پر رکھ لے گا، تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر رکھ لے گا۔ پھر فرمایا کہ وہ کہے گا میں ہی بادشاہ ہوں۔ آقا کہنے لگے، آقا مسکرانے لگ پڑے۔ نبی رحمت کا مسکرانا یہ تھا کہ یہ یہودی عالم بالکل صحیح کہہ رہا ہے۔ آقا نے جب اتنی بات اس نے کہی، سورۃ زمر 39 نمبر سورت آیت نمبر 67 میرے نبی کے سینے پہ اتر گئی۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ ان لوگوں نے نہیں، اللہ کہتے ہیں اے میرے محبوب، ان یہودیوں اور عیسائیوں نے، ان انسانوں نے اس طرح تیرے رب کی قدر نہیں کی جس طرح قدر کرنی چاہیے تھی۔ عزیر کو بیٹا بنا دیا، عیسیٰ کو بیٹا بنا دیا ان ظالموں نے۔ کہا کہ انہوں نے قدر نہیں کی تیرے رب کی۔ کہا ساری زمین قیامت کے دن تیرے رب کی مٹھی میں ہوگی۔ اے جڑے زمین دے لٹیرے تے زمین دے جادوگر اور زمین کے قبضہ گروپ مافیا، یہ دیکھے تو صحیح رب کی ہیبت کہ ساری زمین کس کی مٹھی میں ہوگی؟ اللہ کی۔ کہا تمام آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپیٹ دیا جائے گا، اللہ لپیٹ لیں گے دائیں ہاتھ میں آسمان کو۔ کہا وہ پاک ہے ہر اس چیز سے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ پھر کہا وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ جب قیامت برپا ہو جائیں نا، ہر چیز بے نور ہو جانی ہے۔ ہر چیز کیا ہے؟ بے نور ہو جانی ہے۔ تو روشنی کہاں سے آئے گی؟ کہا وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، جب تیرا رب کا عرش آئے گا اللہ کے نور سے ہر چیز روشن ہو جائے گی، چمک اٹھے گی۔ حضرات آئے صحیح البخاری 4812۔ پھر اس وقت آقا نے یہ حدیث اس آیت کے ساتھ اپنی زبان نبوت کو جوڑا۔ کیا کہنے لگے؟ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول يقبض اللہ الارض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول انا المالك اين ملوك الارض۔ یہ ہے میرا رب العالمین، شان رب العالمین سن رہے ہیں۔ کہاں اللہ قیامت کے دن اللہ ساری زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا اور آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا۔ پھر کہے گا، کیا کہے گا؟ انا المالک این ملوک الارض۔ کہاں ہے دنیا کے بادشاہ؟ کہاں ہے دنیا کے حکمران؟ کہاں ہے دنیا کے بادشاہ بننے والے؟ کہاں ہے جو جابر ہیں، ظلم زیادتیاں کرنے والے؟ آؤ آج میں ہی تمہارا رب بادشاہ ہوں، میں ہی شہنشاہ ہوں، میں ہی دستگیر ہوں، میں ہی علی کل شیء قدیر ہوں۔ حضرات پھر میں اپنے رب کی شان کو اس طرح پیش کرتا ہوں، یہ قیامت کے دن اللہ نے
دو ٹوک کہہ دینا ہے کہ کہاں ہے یہ دنیا کے بادشاہ، میں ہوں رب العالمین بادشاہ۔ آج اٹھ کے کوئی بات کرے، جرت کرے، کوئی نہیں جرت کرے گا۔ وَوَشَانَا رب رحمان دیا، وَوَشَانَا رب رحمان دیا، کیویں سات اسمان کھلارے نے، کیویں جگمگ کر دے تارے نے۔ آمد توجہ دے نال، کیویں سات اسمان کھلارے نے، کیویں جگمگ کر دے تارے نے، کیویں سورج تے لشکارے نے، کیویں سورج تے لشکارے نے، اے نشانیاں رب سبحان دیا، وَوَشَانَا مان دیا، وَوَشَانَا تو رب نو بھاچا ماری جا، تو رو رو عرض گزاری جا، جتھے مرضی بیٹھ پکاری جا، نہیں لوڑا کتنے جا دیا، وَوَشَانَا رب رحمان دیا، جنوں چاوے پیغمبر چندا اے، او تے مالک لوگوں کھلدا اے، اونوں جدوں پکارو سندا اے، او سندا اے کل جہاں دیا، وَوَشَانَا رب رحمان دیا، وَوَشَانَا رب رحمان دیا، پتھراں وچ رزق پہنچائی جائے، آسمان تو می برسائی جائے، کتے چشمے بیک چلائی جائے، کتے چشمے بیک چلائی جائے، اے نعمتائے رب سبحان دیا، وَوَشَانَا راتاں چوں دن چرہا چھڑدا، کتے دن چوں راتاں پا چھڑدا، جویں چاوے کر دکھلا چھڑدا، اونوں قدرت کر دکھلا دیا، وَوَشَانَا او خالق مالک کل دائے، او کسے نو بھی نہیں او بھولدا اے، او دا بوبا ہر دم کھلدا اے، او سندا اے کل جہاں دیا، وَوَشَانَا بڑی توجہ سے، رب سندا آپ دعاواں جے، رب سندا آپ دعاواں جے، او دیندا آپ شفاواں جے، رب دیندا آپ اولاداں جے، نہیں جڑتا کسے انسان دیا، وَوَشَانَا آخری فکرے، رب سونے نے کرم کما چھٹیا، یہ میرے دل کی آواز ہے، رب سونے نے کرم کما چھٹیا، سانو امت محمدی بنا چھٹیا، رب سونے نے کرم کما چھٹیا، سانو امت محمدی بنا چھٹیا، سانو سچا نبی عطا چھٹیا، میرے بانیاں نے میرے بانتیاں، وَوَشَانَا رب رحمان دیا،
ہوا وشانا رب رحمتیاں